السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب غیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبہ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک افسانہ جس کا نام ہے مگر تم وفا کر نہ سکے، تحریر سائرہ ناز. لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں افسانہ مگر تم وفا کر نہ سکے. ماما کوئی آیا تھا کیا؟ ضربہ نے یونیورسٹی سے آتے ہی کچن کی راہ لی اور فریج کی تلاشی کے دوران برآمد ہونے والی مٹھائی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے اس نے ادھر سے ہی ہانک لگا کر پوچھا تھا. ہاں وہ تمہارے چاچو آئے تھے. لاؤنج میں سویٹر بنتی عفت امان نے بھی ادھر سے بیٹھے بیٹھے ہی جواب دیا تھا. یہ مٹھائی بھی چاچو لائے تھے کیا؟ اوون میں بریانی گرم کرنے کے لیے رکھ دی ضربہ نے وہیں سے تفتیش کا سلسلہ جاری رکھا تھا. بریرہ کی ہاں کر دی ہے انہوں نے. یہ جواب ہرگز بھی ایسا نہ تھا کہ وہ مزید پردے کے پیچھے سے سوال کرتی. وہ فوراً سے پیشتر کچن کے دروازے سے نمودار ہوئی. اس کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی. چاچی کو کہاں سے مل گیا ان کے معیار کا داماد؟ مسکراتے لہجے میں پوچھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاب جامن کا بقیہ حصہ بھی منہ میں ڈالا تھا. بھائی اب چچی سے لا اختلاف صحیح مگر گلاب جامن سے کیسا بیر؟ ارسلان سے طے ہوئی ہے اس کی بات. عفت بیگم کی بظاہر سرسری لہجے میں دی جانے والی اطلاع پر ضربہ کو یوں لگا کہ اس کے منہ میں گھلتے گلاب جامن کا ذائقہ یک لخت کڑواہٹ سے بھر گیا ہو. ضربہ نے اسے نگلنے کی کوشش کی مگر ناکام ٹھہری. اسے بری زور کا پھندا لگا تھا. اسے لگا کہ یک دم اس کا سانس گھٹ رہا ہو. وہ ایک دم سے سینہ مسلتے نیچے کو جھک گئی تھی. منہ سے گلاب جامن اگلنے کے بعد بھی اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی. اس نے لمبے سانس لینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو پائی. گلاب جامن کا شیرہ شاید اس کی سانس والی نالی میں چلا گیا تھا. عفت جو اسے مزید معلومات فراہم کرنا چاہتی تھی اس کی غیر ہوتی حالت پر ہاتھ میں پکڑی سلائیاں وہیں پھینکتی اپنی لاڈلی کی جانب دوڑی تھیں. وہ اس کی پشت سہلانے لگی مگر کچھ افاقہ محسوس نہ ہوا تھا. اسے یک لخت کھانسی کا ایک شدید غوطہ لگا اور اس کی رہی سہی سانس بھی اکھڑنے لگی. عفت بیگم اس کی پشت وہیں دروازے سے ٹکاتی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑی مگر اس کی کھانسی اس قدر شدید تھی کہ وہ ایک گھونٹ بھی نہ بھر پائی. اس وقت گھر پر کوئی مرد بھی موجود نہ تھا کہ وہ اسے اسپتال ہی لے جاتا. امان شہر سے باہر تھے اور ازمیر اس کا بھائی اپنے دفتر میں تھا. بیٹی کو ہاتھ پاؤں چھوڑتے دیکھ عفت بیگم باہر کو بھاگیں اور تھوڑی دیر میں وہ ہمسائیوں کے بیٹے کے ساتھ اسے ہسپتال لے جا رہی تھیں. میں تمہارا خون پی جاؤں گی، ضربہ نے ارسلان کے بال کھینچتے دانت کچکچا کر کہا تھا. وہ ابھی اپنے لمبے گھنے بالوں کو بمشکل سلجھا کر سلیقے سے کیچر میں جکڑ کر آئی تھی کہ ارسلان اس کی کیچر اتار کر لے بھاگا. 8-10 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد اس نے اسے جا ہی لیا تھا اور اب وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے اپنی کیچر کی واپسی کا مطالبہ کر رہی تھی. جنگلی چڑیل، چھوڑو میرے بال. سونوں کی کیچر ہے نا تمہاری جو یوں مجھ غدی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہو؟ ارسلان دعائیاں دیتے بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا. جواباً ضربہ نے مزید شدت سے اس کے بال نوچے تھے. لو اب لے لو. ارسلان نے اپنی پشت پر دھرے ہاتھ میں چھپائی کیچر پورے زور سے ہوا میں اچھال دی جو کہ دروازے کے اوپر بنے روشن دان سے آگے موجود اضافی جگہ پر جا اٹکی تھی. ضربہ نے اس کے بال نوچنے کے انداز میں کھینچ کر اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تھا. یہ کیا گنوار پن ہے ضربہ؟ ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑ کر آتی عفت بیگم اس کی آخری کارروائی دیکھ سکی تھیں. سو آتے ہی انہوں نے اسے لتاڑا تھا. تھوڑی تہذیب اپنے اس لاڈلے کو بھی سکھا لیں جسے تمیز چھو کر بھی نہیں گزری. ضربہ نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے جل کر کہا تھا. تم دن بدن تمیز بھولتی جا رہی ہو. عفت بیگم نے اسے سختی سے گھرکا جبکہ ارسلان مسکراتے ہوئے چائے کی چسکیاں بھرنے لگا. ساری تمیز تو آپ کا یہ لاڈلا لے اڑا ہے تو پھر مجھے کہاں سے ملتی؟ ضربہ نے ایک بار پھر ارسلان کو بیچ میں گھسیٹا تھا. اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اسے کچا ہی چبا جاتی مگر افسوس کہ ماما کی موجودگی میں یہ ممکن نہ تھا. سو وہ صرف زبانی گولہ باری پر ہی اکتفا کیے ہوئے تھی. اللہ کرے تمہیں گنجا دولہا ملے، پھر تمہارے بال کھینچنے کی حسرت دل ہی دل میں رہ جائے گی. پھر میری یاد میں آہیں بھرا کرنا کہ کوئی تھا جس کے بالوں کو تم اپنے تشدد کا نشانہ بنایا کرتی تھی. اسے کینہ توز نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر ارسلان نے چائے کا کپ میز پر دھرتے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا. اللہ نہ کرے کہ مجھ پر کبھی اتنا برا وقت آئے کہ میں تمہیں یاد کر کے اپنا جی جلاؤں. میں اس سے پہلے مرنا پسند کروں گی. وہ اب ہاتھ میں وائپر پکڑے کرسی پر چڑھ کے اپنی کیچر نیچے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی بات پر یک لخت ارسلان کی مسکراہٹ سمٹی. ضرورت کی بات پر اس کا دل لرز کر رہ گیا تھا. کیا اول پول بکے جا رہی ہو؟ انسان کبھی سوچ سمجھ کر بھی بول لیتا ہے مگر نہیں جی، بس جو منہ میں آیا بکواس کر دینی ہے.
عفت بیگم نے اس کی بات پر دہل کر اسے سخت سخت سنائی تھیں تو وہ احتجاجاً ہاتھ میں پکڑا وائپر وہیں پھینک کر پاؤں پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ اس کے جاتے ہی انہوں نے بے چارگی سے ارسلان کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ اس کی لاوبالی اور بچکانہ طبیعت سے خاصی نالاں دکھتی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہو جائے گی ٹھیک۔ کرسی پر چڑھ کر اسے کیچر اتارتے وہ اسے میز پر رکھتے بولا تو عفت امان فقط سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ ارسلان عفت بیگم کی کزن کا بیٹا تھا اور تقریباً ضربہ کا ہی ہم عمر تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت میٹرک کے طالب علم تھے، مگر ضربہ اس کی نسبت پڑھائی میں زیادہ ہوشیار تھی۔ دونوں کے گھر پاس پاس ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ان کے گھر ہی پایا جاتا۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی خوب جمتی تھی۔ جتنا وہ لوگ لڑتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کی دوستی تھی جو پورے خاندان میں بھی مشہور تھی۔ ان دونوں کا ہی ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن ہی لگتا تھا۔ دونوں لڑتے ایسے تھے کہ اب کبھی عمر بھر ایک دوسرے سے کلام نہیں کریں گے، مگر دوسرے ہی دن وہ دونوں سب بھلائے پھر سے باہم شیر و شکر ہوئے پھرتے تھے۔ جہاں بہت سے لوگ ان کی لڑائیوں کو ان کا بچپنا گردانتے، وہیں کچھ نفوس ایسے بھی تھے جو ان کی دوستی کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر ان دونوں کو اس کی چنداں پرواہ نہ تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے اپنی عمر کی منزلیں طے کرتے بڑے ہو رہے تھے۔ ان کے والدین کی طرف سے بھی ان پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، وہ لوگ ان کے جھگڑوں پر بس مسکرا دیا کرتے تھے۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی، مگر پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ ان کی دوستی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ہمہ وقت ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو بھی اپنی دن بھر کی روداد سنانے والے ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی گریزاں نظر آنے لگے۔ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ جو دونوں ہر وقت کھلکھلاتے رہتے تھے، انہیں مسکرائے ہوئے بھی کئی دن گزر جاتے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کی دوستی محبت کی حدود میں داخل ہو چکی ہے، تو پھر یہ نوبت کیوں کر آ گئی کہ ایک بے وفائی کا مرتب ٹھہرا تو دوسرے کی سانسوں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ارسلان ضربہ کی بے یقین سے پکار پر وہ یوں ہڑبڑا کر پلٹا کہ اسے اپنی انگلیوں میں دبے سگریٹ کو بھی بجھانے کا خیال نہ رہا تھا۔ تم کب آئی؟ اس نے بوکھلاہٹ میں الٹا ہی سوال کیا۔ وہ جو چھت پر اپنی تنہائی کے خیال سے مزے سے سگریٹ نوشی کا لطف اٹھا رہا تھا، اسے اپنے سامنے پا کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ قبیح فعل کب سے شروع کر دیا ہے؟ ارسلان کے ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ کھینچ کر ضربہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یار میں کون سا کوئی منشیات سے بھرا سگریٹ نوش کر رہا ہوں جو تم اسے یوں قبیح فعل کہہ رہی ہو؟ اس کی بات سے صرف نظر برتتے ارسلان نے صورتحال کو مزاح کا رنگ دینا چاہا۔ یہ فضولیات پال لی ہیں تو پھر تمہارا کیا بھروسہ کہ جلدی سوٹے بھی لگانے لگو؟ ویسے بھی تم جانتے ہو نا کہ یہ صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ ضربہ نے اسے لتاڑتے ہوئے شرم دلانے کے ساتھ اس کے مضر صحت ہونے کا بھی ذکر کیا۔ خدا کو مانو لڑکی، آج پہلی بار ہی پیا ہے اور تمہارے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ میرے سب دوست پیتے ہیں، پھر کیا ہوا اگر میں نے پی لی تو؟ ارسلان نے اسے باتوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی ضربہ تھی۔ تمہارے دوست کنویں میں چھلانگ ماریں گے تو کیا تم بھی ان کے پیچھے کود پڑو گے؟ وہ کسی طور بھی اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ فضول میں میرا دماغ نہ پکاؤ اور ادھر دوئیے بس۔ ارسلان کو بھی ایک دم تب چڑھی تھی۔ اس نے اکھڑ انداز میں کہتے جلتا ہوا سگریٹ واپس لینے کے لیے ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا۔ نہیں دوں گی، ضربہ نے کہتے ساتھ ہی سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ اب جب اسے چھوڑ دو تو ہی مجھ سے بات کرنا۔ ارسلان نے کچھ بھی کہے بنا سختی سے اس کا بازو جکڑتے سگریٹ واپس کھینچا تھا۔ اسی کھینچتانی میں اس کا جلتا ہوا کوراز ضربہ کی انگلی کو جلا گیا تھا۔ اس نے ایک سسکاری بھرتے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بات مکمل کی اور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس کے جاتے ہی ارسلان نے لاپرواہی سے اپنا شغل جاری رکھنا چاہا، مگر وہ ایک سے زیادہ کش بھی نہ بھر پایا۔ اسے پیروں تلے مسلتے ارسلان جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بڑبڑایا۔ بار بار ذہن کے پردے پر دو نم آنکھیں لہرا رہی تھیں۔ ابھی تک ناراض ہو؟ تیسرے دن ارسلان اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جو یوں ظاہر کر رہی تھی کہ ادھر اس کی موجودگی سے قطعی لا علم ہو۔ تمہیں بڑا خیال ہے نا میری ناراضگی کا؟ ضربہ نے ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈالتے واپس اپنی توجہ گود میں رکھی کتاب پر مرکوز کر لی تھی۔ خیال نہ ہوتا تو ادھر موجود ہوتا کیا؟ اپنی بات مکمل کرتے ارسلان نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ 3 دن بعد خیال کرنے کا شکریہ، سو اب میرا جواب دینے کے لیے مزید 3 دن انتظار کرو۔ اس کے نروٹھے پن پر ارسلان کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ ایسا ہو سکتا تھا کیا کہ وہ اسے منانے کا ارادہ کر کے آئے اور ناکام لوٹ جائے؟ یہ دیکھو۔ ارسلان نے ایک شیشے کی بوتل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جو کہ دیکھنے میں کوئی اسپرے یا انہیلر لگتی تھی۔ اینٹی اسموکنگ اسپرے ہے جو میں نے صرف تمہارے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔
اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں ارسلان نے وضاحت کی تھی۔ ضربہ نے بے ساختہ امڑانے والی مسکراہٹ کو واپس دھکیلا تھا۔ اس کا مطلب تم نے اس دن پہلی بار اسموکنگ نہیں کی تھی؟ ایک بار پھر اس کا تفتیشی موڈ آن ہوا تھا۔ یار تم یہ دیکھو کہ میں اب اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارسلان کا دل کیا وہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ دوبارہ اگر ایسی غلطی کی نا تو میں نے زندگی بھر تم سے بات نہیں کرنی۔ ضربہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ میرے باپ کی بھی توبہ جو دوبارہ یہ غلطی کروں۔ ارسلان نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے تھے۔ اس کی اس حرکت پر ضربہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر میں دونوں 3 دن کی جمع شدہ باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ضربہ تو ارسلان کی بات سنتے ہی چیخ پڑی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ آہستہ بولو۔ کیوں مجھے امی کے ہاتھوں پٹوانا چاہتی ہو؟ ارسلان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھایا جو اس کی بات سنتے ہی سپرنگ کی طرح اچھلی تھی۔ تمہارے جو کرتوت ہے نا، آنٹی سے پہلے میں نے تمہیں گنجا کر دینا ہے۔ ضربہ دانت پیستے ہوئے اسے مخاطب ہوئی۔ ایک تو بس تمہاری میرے بالوں سے نہ جانے کیا دشمنی ہے جو ہر بات میں انہیں گھسیٹ لاتی ہو۔ مجال ہے جو کسی بات کو سیریس لے جاؤ۔ ارسلان نے لہجے میں بیزاری سموئے کہا۔ تم بات کو گھماؤ مت اور اب منہ سے پھوٹو کہ کب سے چکر چلا رہے ہو۔ اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ضربہ نے تحقیقات شروع کی تھی۔ میں نے نہیں چلایا کوئی چکر، وہ خود ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس نے ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ نمبر بھیجا تھا۔ ارسلان نے اپنے سر کوئی بھی الزام لینا گوارا نہ کیا۔ بالکل، تم تو چھوٹے سے مننے سے کاکے ہو نا کہ کوئی لڑکی تم سے کہے گی کہ بھائی صاحب یہ میرا نمبر ہے، اگر آپ نے مجھے فون نہ کیا تو میں نے بستر سے کود کر جان دے دینی ہے، اور تم فوراً ہیرو بن کر ہیروئن کی جان بچانے کی کوشش میں گھنٹوں اس سے فون پہ باتیں بگاڑو گے اور آخر میں آرام سے کہہ دو گے میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے ہی مجھے اکسایا تھا۔ ضربہ نے تپے ہوئے لہجے میں اسے گھرکا تو وہ بے چارہ اس کی بات پر کان کھجا کر ہی رہ گیا، جو کسی بھی صورتحال میں سچ بولنے سے نہ کتراتی تھی، اور ارسلان کے معاملے میں تو وہ بلا کی صاف کو تھی۔ پوری کٹ کھنی بلی ہو تم، قسم سے، ذرا جو تم سے میری خوشی برداشت ہو جائے۔ اور ویسے بھی میں نے اسے لفٹ نہیں کروائی تھی، بلکہ وہ جب خود ہی بھاؤ دے رہی تھی تو پھر میں نے بھی سوچا چلو تھوڑی سی وقت گزاری کر لیتے ہیں۔ وہ چاہے اس کے ہاتھوں کتنا ہی خوار کیوں نہ ہوتا تھا، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ ضربہ سے کچھ چھپا بھی نہ پاتا، سو اب بھی اس نے صاف صاف اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ سامنے والے شیخ صاحب کا بیٹا بڑے دنوں سے مجھے اشارے کے نائے میں بات چیت کا پیغام دے رہا ہے تو میں بھی اس سے وقت گزاری کر ہی لیتی ہوں۔ اب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا تو بنتا ہے نا۔ ضربہ بھی کچھ کم نہ تھی، اس نے بھی اس کے دم پر پاؤں رکھا اور وہ حسب توقع بلبلا ہی اٹھا تھا۔ ضربہ کی بات اسے کسی تازیانے کی طرح لگی۔ اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی ارسلان کے دل پر ہاتھ پڑا۔ زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری اگر مذاق میں بھی دوبارہ ایسی کوئی بکواس کی تو۔ وہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ دل ہی دل میں سامنے والوں کے لڑکے سے بھی 2 ہاتھ کرنے کا موسم ارادہ کر چکا تھا۔ کیوں؟ اپنے گھر کی بات آئی تو تمہاری غیرت جاگ گئی ہے، اور خود جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو وقت گزاری کا سامان سمجھتے ہو اس کا کیا؟ ضربہ بھی کہاں اس کے روب میں آنے والی تھی، وہ اسے شلم دلا کر ہی پیچھے ہٹتی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، دوبارہ ایسی بات اپنے دماغ میں بھی لائی نا تو تمہارا حشر کر دوں گا میں۔ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری، اور یہ بات کبھی بھولنا مت۔ اس نے سختی سے ضربہ کا بازو دبوچتے اپنی بات مکمل کی تھی اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ پیچھے وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی ہی شے پہ وہ سب کر رہا ہے نا، اس نے کھلی چھوٹ دی تھی تو یہی تو یہ نوبت آئی ہے، جب دیکھو اس کے پہلو سے ہی تو چپکی بیٹھی رہتی تھی۔ ان کے خاندان میں کسی بچے کے عقیقے کی کوئی تقریب تھی اور قریباً سبھی ادھر جمع تھے۔ اس بات کو ہفتہ گزر چکا تھا، تب سے ارسلان نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ ضربہ نے بھی اپنے اندر اتنی ہمت نہ پائی تھی کہ اسے رابطہ کرتی، وہ تو اس دن سے بس گم سم سی تھی۔ آج بھی تقریب میں دور سے ہی اسے دیکھ کر ارسلان اس کے پاس نہ آیا۔ ضربہ پچھلے صحن میں لگے بیسن سے ہاتھ دھو کر واپس مڑی ہی تھی کہ ایک کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے آتی اپنی چچی کی آواز پر اس کے قدم نہ جانے کیوں زنجیر ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی کا نام نہ لیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ چچی اس کے ہی بارے میں بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ارسلان کے ساتھ اس کی بے تکلفی پر اس کی گوشمالی کرتی رہتی تھیں۔
اس وقت بھی اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ ان دونوں کی ہی بات کر رہی ہیں، اور اگلے ہی پل اس کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ نہ جانے کون سے تعویذ کھول کر پلائے ہیں میرے بیٹے کو کہ وہ اس کے سوا کسی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ بس ایک ہی رٹ ہے، شادی کروں گا تو صرف ضربہ سے۔ بھائی میں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں تو کبھی اس منہ پھٹ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ یہ آواز بلا شبہ ارسلان کی امی کی تھی، جو اس کے منہ پر اس کی بلائیں دیتے نہ تھکتی تھیں، جو ماما کی پھٹکار پر اس کی ڈھال بن جایا کرتی تھیں، اور آج وہی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر رہی تھیں۔ ایک ذرا سی شکل کیا خوبصورت دے دی ہے اللہ نے، وہ تو نہ جانے خود کو کہاں کی مہارانی سمجھتی پھر رہی ہے۔ آپا بتا رہی تھیں کہ افنان نے بھی ڈھکے چھکے الفاظ میں ضربہ کے لیے کہا ہے۔ چچی کے اس انکشاف پر ضربہ کو آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ توبہ، ایسی چلتر لڑکی کو تو میں کبھی اپنے گھر نہ لاؤں، جو نہ جانے کتنوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اسے اپنی سماعتوں میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ معاف کرنا نزہت، مگر غلطی تمہاری بھی ہے جو تم نے اپنے بیٹے کو یوں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ایسے ہی عیب تھا اس بچی میں تو کیوں اپنے بیٹے کو اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ کسی کی بہو بیٹی سے یوں دوستانہ بڑھائے۔ اب جب پانی سر سے گزر رہا ہے تو تمہیں ساری غلطی اس بچے کی نظر آ رہی ہے، جبکہ یہ تو ماؤں کی ذمہ داری تھی کہ انہیں محرم نہ محرم کا فرق سمجھا کر ایک دوسرے سے فاصلہ بنانے کو کہتی۔ اس قدر ذلت پر ضربہ کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، یعنی کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ دونوں اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر رہی تھیں۔ چلو اب تو عقل آ گئی ہے نا مجھے، اگر اس نے زیادہ آناکانی کی تو میں نے خودکشی کی دھمکی دے دینی ہے ارسلان کو۔ اس خاتون کی اصل بات کو نظر انداز کرتے گویا ہوئی تھیں۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھیں مگر ضربہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے گھومتے سر کو تھاما اور دوسرے سے دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا۔ اسی وقت دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ ارسلان کے چہرے پر چھائی وحشت سے اسے ایک پل لگا سمجھنے میں کہ وہ بھی اس ساری گفتگو سے فیضیاب ہو چکا ہے۔ ضربہ کو اب اس کے گریز کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ اس نے بنا جواب دیے ایک جھٹکے سے خود کو اس گرفت سے آزاد کروایا۔ اور کتنا ذلیل کروانا چاہتے ہو تم مجھے؟ وہ آگے بڑھتی اس سے پہلے ہی ارسلان نے اس کا بازو تھام کر اسے روک گیا۔ ضربہ کے زخمی لہجے پر ارسلان کا اپنا دل بھی اچھل کر حلق میں آیا۔ اتنے ہی تم دودھ کے دھلے تھے تو تمہاری امی کو یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں جو نہ جانے کتنوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہوں؟ تب تو آنکھیں موند رکھی تھیں انہوں نے، اور آج انہیں مجھ میں کیڑے نظر آ گئے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ ارسلان کا گریبان جکڑ کر اسے جھنجھوڑتی ہوئی وہ اسے اپنے حواسوں میں نہ لگی تھی۔ چلو جاتا ہوں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم صرف میری ہو۔ ایک بار، صرف ایک بار میرا اعتبار کر لو، میں امی کو منا لوں گا۔ کچھ وقت لگے گا مگر مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ جائیں گی۔ بس تم میرا یقین رکھنا، صرف تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اپنے گریبان سے اس کے ہاتھوں کو ہٹائے بنا ہی ارسلان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی اوک میں بھرتے اسے ایک بار پھر امید دلائی تھی۔ ضربہ کے جی میں آیا کہ کہہ دے کہ جب مائیں خودکشی کی دھمکی دیا کرتی ہیں تو پھر اولاد سچ میں بے بس ہو جاتی ہے، مگر وہ بنا کچھ کہے بس ایک بار سر ہلا کر گردن چکا گئی۔ وہ شاید کچھ اور زخم کھانے کی متمنی تھی۔ ایک آنسو لڑک کر اس کے رخسار پہ بہہ نکلا۔ ارسلان نے اسے خود پر بند باندھتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر اپنے مان کی ایک مہر لگائی اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے ارسلان کی آمد و رفت بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ ان 7-8 ماہ کے دوران ایک آدھ بار ہی ازمیر کے پاس کسی کام کے سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا۔ ان کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، بس سامنا ہونے پر ایک دوسرے سے سلام دعا کر لیا کرتے تھے۔ کچھ دن تو عفت بیگم نے اس سے استفسار کیا کہ اس کے ارسلان سے لڑائی ہوئی ہے کیا جو وہ گھر نہیں آ رہا، مگر وہ ہر بار ان کی بات کی نفی کر دیتی کہ وہ جاب ڈھونڈنے کی تگ و دو میں تھا۔ ضربہ اپنے ایم فل میں مصروف ہو گئی اور ارسلان نے ملازمت شروع کر دی، تو ان کے سوال جواب کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ ان کی چاہے دوبارہ اس موضوع پر بات نہ ہوئی تھی مگر ضربہ پھر بھی اس کو ایک انسنے وعدے کا پابند پاتی تھی۔ اس دوران خاندان سے اس کے لیے 1-2 رشتے بھی آئے تھے جن میں افنان کا رشتہ بھی شامل تھا، مگر اس نے مما پاپا سے صرف ایم فل مکمل کرنے تک کی مہلت مانگ لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارسلان اپنی والدہ کو منانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، مگر اس خبر سے لگتا تھا کہ ارسلان کی امی کی خودکشی کی دھمکی کارگر ثابت ہو گئی تھی۔ ضربہ اس کا ذہن تاریکی کی دبی تہہ میں چھپا تھا جب دور کہیں سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلکیں وا کرنے کی کوشش کی مگر ان پر جیسے منو بوجھ آن لدا تھا، سو وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ٹھہری۔ ضربہ مجھے معاف کر دو، میں امی کی ضد کے آگے ہار گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ،
میں اس رشتے سے انکار کر دوں گا، پلیز مجھے ایسی سزا مت دو۔ اس کا ذہن تھوڑا بیدار ہوا تو اسے اس آواز کو پہچاننے میں ذرا بھر بھی دقت نہ ہوئی۔ یہ بلا شبہ ارسلان تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں جکڑا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے گالوں پر بہنے والے آنسو در حقیقت ارسلان کے تھے، مگر وہ انہیں ہاتھ بڑھا کر پوچھنے سے قاصر تھی۔ تم ایک بار پھر مجھے جھوٹی امید دلا رہے ہو، مگر جانتے نہیں کہ ایک بار پھر تمہاری ماں کی کوئی التجا یا دھمکی تمہارے قدموں کی زنجیر بن جائے گی۔ وہ اسے یہ جواب دینا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ مجھے بریرہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا یقین کرو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ بس ایک موقع اور دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں بریرہ سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے بس تم چاہیے ہو، مجھے بس تم سے محبت ہے۔ ارسلان کی التجائیں، اس کی منت بھی آج ضرورہ کو جگانے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اسے ارسلان کے کہے لفظوں پر کوئی شک نہ تھا، مگر اب اس سب کا وقت گزر چکا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ مجھ پر بڑھ کردار کا ٹھپا لگوانے کے بعد تم کسی اور کی بیٹی کو بھی سوالیہ نشان بنا دو؟ اگر ایسا ہی تھا تو پہلے کیوں حامی بھری تھی؟ اگر ہارنا ہی تھا تو کیوں مجھے ایک لاحاصل انتظار کی سولی پر لٹکایا تھا؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری کہ تم اتنے خود غرض ہو گئے ہو کہ کسی کی بھی ذات کے پرخشے اڑا دو گے، کبھی میں تو کبھی کوئی اور؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت مت کہو اس کو، تم مرد تھے، وقت رہتے ڈٹ جاتے، نوبت یہاں تک نہ آتی۔ میں نے اپنا وعدہ ایفا کیا مگر تم وفا کر نہ سکے۔ ضربہ نے ایک جھٹکا کھایا تھا اور ارسلان کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا تھا۔ مگر تم وفا کر نہ سکے۔ ارسلان کو لگا کہ ضربہ نے عین اس کے پیچھے سے اس کے کان میں یہ سرگوشی کی ہے۔ اس نے یک لک پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ایک وعدہ ایفا نہ کرنے پر وہ جھلی اسے تنہا چھوڑ گئی تھی، جو اس کے ہزاروں جھوٹ سچ مان لیا کرتی تھی، مگر آج اس کا ایک سچ بھی اسے زندگی کی طرف واپس نہ لا سکا۔ اسے کردار پر اٹھے سوال کا جواب وہ نہ دے پایا تھا تو پھر کیسے انعام کا حقدار قرار پاتا؟ اس نے ارسلان سے سچی محبت کی تھی جو سب کے نالوں سے اعراض برتتی، اسے کسی مشکل میں ڈالے بنا ہی یہ دنیا چھوڑ گئی تھی، مگر زندگی تو مشکل ہی ہوئی تھی اب۔ مگر تم وفا کر نہ سکے۔ کئی سال بیت گئے تھے مگر آج بھی یہ سرگوشی اسے بے چین کرتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے دعا کیا کرتا تھا کہ اب کبھی بھی کوئی دیوانہ اپنی پگلی کو کسی جھوٹے وعدے کی سولی پر نہ چڑھائے۔ وہ جب بھی اس کی قبر کی جانب قدم بڑھاتا تو ہواؤں میں نوحے سے بکھر جاتے اور ایک ہی باز گشت اس کے پیروں کو زنجیر کر دیا کرتی تھی، مگر تم وفا کر نہ سکے۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ میری تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، خود اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔